السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ اسرائیل کے بارے میں خبریں، کچھ غزہ کے بارے میں بہت ہی تشویشناک خبریں سامنے آئی ہیں، اور جو اسرائیل کی طرف سے اب نئے اقدامات دکھائی دے رہے ہیں اور جو بیانات ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی جلد، گھنٹوں میں یا دنوں میں، ایران کو بھی اس جو جنگ کی دلدل ہے اس میں دھنسا دیا جائے گا اور اس کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ڈائریکٹلی اس وار کے اندر انوالو ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی تشویشناک خبر جو کہ ایک دو دن سے نیٹ پر آ رہی ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے اندر جو کچھ سڑکیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور اس کی اب سیٹلائٹ امیجز BBC نے اور دیگر جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے یہ ان سڑکوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، اور سیٹلائٹ امیجز بھی انہوں نے جاری کر دی ہیں کہ فیلاڈیلفی کوریڈور جو کہ بالکل غزہ اور ایجپٹ کے بیچ کا جو بارڈر ہے، یہ ایجپٹ اور یہ غزہ کے بیچ میں یہ رفح سٹی جو ہے اس کے ساتھ جو لگا ہوا بارڈر ہے، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ نیتن بضد تھا پچھلے جتنے دن بھی یہ پیس ڈیل کی ٹاکس ہوتی رہیں، اب تو اس کا سلسلہ ایسا لگتا ہے منقطع ہی ہو گیا، لیکن یہ جو میٹنگز ہوتی رہیں اس میں نیتن یہ انسسٹ کر رہا تھا کہ یہ جو اگر سیز فائر ہو بھی جاتا ہے تب بھی ہم اس فیلاڈیلفیا کوریڈور جو ہے اس کے اوپر اپنا قبضہ ہمارا اسرائیل کا یعنی کہ قائم رہے گا، اور اس بات پہ حماس جو وہ بالکل اگریڈ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ غزہ کے ایک بھی انچ کے اوپر جو ہے نا اسرائیل کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا، اور وہ پوری کی پوری فورسز جو ان کی ٹینکس ہیں اور ان کے فوجی ہیں وہ تمام کے تمام یہاں سے نکل جائیں گے اگر وہ سیز فائر چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیٹلائٹ امیجز BBC نے بھی جاری کی ہیں، اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایک بھرپور قسم کی ایک سڑک جو ہے نا اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کے ارد گرد کی جو ڈگنگ بھی ہو رہی ہے کہ جو غزہ کے سویلینز ہیں وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کہ کسی بھی طریقے سے اس روڈ کو کراس کر کے ایجپٹ کے سینائی ڈیزرٹ تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ میں آپ کو میپ پہلے بھی دکھا چکی ہوں ایک پچھلی پروگرام میں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے بہت سارے جو ایریا ہے غزہ کے اندر اس کو اسرائیل نے ایویکویشن زون بنا ہوا ہے، جس میں یعنی ایویکویشن زون جب آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پورے زون کو خالی کر دو، اور کیونکہ کسی بھی ٹائم اسرائیل کی طرف سے یہاں پہ ایریل بامبنگ ہو سکتی ہے۔ اور یہ براؤن کلر کا جو یہ بہت سارا بڑا ایریا رقبہ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ پورا کا پورا ایویکویشن زون بن جاتا ہے تو پھر جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے پاس جگہ کون سی رہ جاتی ہے جانے کی؟ وہ صرف یہ لائٹ گرین سا چھوٹا سا پورشن ہے جس میں 22 لاکھ کے قریب جو غزہ کے سویلینز ہیں ان کو یہاں پر جمبل آپ ہونا پڑ رہا ہے، اور میک شفٹ جو کیمپس ہیں ان میں ان کو گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو باقی یہ والی بلو کلر کے ایریاز ہیں ان کو انہوں نے کلیئرنگ آپریشنز کا ایریا قرار دے دیا، دیٹ مینس کہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی دو ایریاز ہیں، یہاں پر تو فیلاڈیلفیا کوریڈور ہے پورا کا پورا، اور یہ جو ہے بلو ایریا اس کے بیچ میں نیٹزرم کوریڈور کے نام سے ایک کوریڈور چلتا ہے جو اس طرف سے اسرائیل کو کنیکٹ کرتا ہے اور دوسری طرف کوسٹ تک یہ چلا جاتا ہے۔ اور اسرائیل کی طرف سے اور ان کے ڈیفنس جو منسٹری اس کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں پیچھے کہ وہ اس نیٹزرم کوریڈور کے اوپر بھی اپنی پریزنس اور اپنا قبضہ قائم رکھیں گے، ایون سیز فائر کے بعد بھی وہ اس کوریڈور کے اوپر قبضہ رکھیں گے۔ ڈیفینیٹلی حماس تو اس طرح کی کسی بھی منصوبے پہ بالکل بھی رضامند نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسرائیل کی فوجیں یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کلیئرنگ آپریشن ہو رہے ہیں یہاں پہ، ان کے ٹینکس، ان کے گاڑیاں، ان کے فوجی، ان کے جہاز ہر وقت اوپر یہاں پہ مطلب اپنی ریکانیسنس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ اگر یہ پورے ایریا کو انہوں نے اپنی فوج سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر وہ کلیئرنس آپریشن کر رہے ہیں، تو اسی دوران وہ ایک پراپر روڈ مزید یعنی کہ ایسی روڈ جس کے اوپر ان کے سرویلنس کے ٹاور بھی ہوں، ان کے نیٹس بھی وہ لگا دیں، اور وہ ایک بالکل ایسا کوریڈور جس کو کراس کیے بغیر غزہ کے لوگ اس طرف نہیں آ سکتے اور ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ کیا وہ اس طرح کا ایک اپارتھائڈ وال جیسے کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی بے شمار آپ کو پتہ ہے اپارتھائڈ والز بنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک قصبے یا ایک چھوٹے شہر سے دوسرے شہر پہ میں جانا ناممکن ہے جب تک کہ آپ اسرائیل کی چیک پوسٹ اور ان کے تمام جو ہے نا تلاشی سے نہیں گزرتے۔ تو کیا ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پر بھی پوری ایک سڑک بنا رہے ہیں جس پہ ان کے ٹاورز اور ان کی چیک پوسٹ اور یہ سب کچھ بنے ہوں گے، اور یہاں نیٹزرم کے اوپر بھی وہ اسی قسم کی ایک فورٹیفائڈ قسم کی وال بنا رہے ہیں جس سے تمام جو غزہ کے جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جائیں اور یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکیں اور وہاں کے یہاں نہیں جا سکیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ BBC کی رپورٹ میں ایک اور کو دکھا رہی ہوں، IDF completes road across width of Gaza, satellite image shows، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ it starts at Gaza border fence with Israel at the Nahal Oz
किटबुर्ज एंड फिनिशेस नियर द कोस्ट। ये वही नेटजरिम कॉरिडोर की बात हो रही है। मैं आपको गूगल अर्थ से दिखा देती हूँ। निहाल ओज ये वाली इलाका है इसराइल का, यहाँ से अगर वो सड़क शुरू हो रही है और कोस्ट के ऊपर जाके एंड हो रही है, तो इसका मतलब है कि गजा की जो सिटी है, प्रॉपर जो सिटी है, और बैत हनून और इस तरह के बाकी जो कस्बात हैं इस तरफ नॉर्थ के ऊपर, वो इस सड़क से बिल्कुल क्रॉस आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और इन तमाम लोगों का जो है इस बाकी पूरे जो है गजा से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो वो अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू ही रहेगा, और एन मुमकिन है कि अगर सड़क ऊपर बना दी जाए और ये यहाँ से उसको क्रॉस आउट कर दिया जाए, तो इसराइल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के नीचे डिग करके भी उनके ऊपर टनल्स भी ब्लॉक कर देगा जो उन्होंने गजा से बाकी अपनी सिटीज़ में जाने के लिए बना रखे होंगे। ये देखते हैं क्या ये बोल रहे हैं कि IDF हैज़ बिल्ड ओवर 5 किलोमीटर माइल ऑफ न्यू रोड सेक्शंस टू जॉइन द प्रीवियसली अनकनेक्टेड रोड्स। यानी ये कॉरिडोर जो नेटजरिम कॉरिडोर है, इसमें पहले भी रोड्स ज़ाहिर बनी हुई थी, कुछ कनेक्टेड थी, कुछ अनकनेक्टेड थी, कहीं पे गैप्स हैं, तो अब उन्होंने पूरी 5 किलोमीटर की एक भरपूर फुली इम्प्रोवाइज्ड किस्म की वॉल बना दी है। और ये जो वॉल है, ये दो जो मेन सड़कें हैं, एक तो अल राशिद रोड जो कोस्ट के साथ साथ से गुजरती है, और दूसरी सलादीन रोड जो ये सेंटर ऑफ गजा स्ट्रिप से गुजरती है। ये दोनों वो मेन रोड्स हैं जो कि पूरे गजा को आपस में जोड़ती हैं, और अगर इनको ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर पूरे गजा का आप जो है ना वो डायरेक्टली आप कहीं पे आ जा नहीं सकते। सो ये दोनों वो सड़कें हैं जो कि ब्लॉक हो जाएंगी इस कॉरिडोर के बनने की वजह से। और ये मिडल ईस्ट आई ने भी यही रिपोर्ट किया कि सैटेलाइट इमेजेस शो इजराइल पेविंग न्यू रोड अलॉन्ग फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, और इसमें भी इन्होंने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और नेटजरिम कॉरिडोर की ही बात की है इसमें मिडल ईस्ट आई। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैप दिखा रही हूँ जो कि कैस्पियन रिपोर्ट वालों ने बनाया है, मुझे ये मिला है, और इसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक नहीं नेटजरिम और फिलाडेल्फिया के अलावा 3 और कॉरिडोर्स हैं जो कि वो बनाने चाह रहे हैं। और ये कैस्पियन रिपोर्ट वालों ने कहा है कि उन्हें ये खबरें मिली हैं कि यहाँ पर भी सड़कों की जो खुदाई और जो काम है वो शुरू हो रखा है, और यहाँ पर भी यानी तमाम ये जो सड़कें होंगी, ये आप देख रहे हैं कि रफा सिटी जो एक मेजर सिटी है उसको अलग कर दिया जाएगा खान यूनिस से, जो खान यूनिस भी एक मेजर सिटी है, और फिर यहाँ पर दीर अलबारा और मेजर और कुछ टाउनशिप्स यहाँ पर हैं, ये अलग हो जाएंगी, गजा सिटी अलग हो जाएगी, और ये बैत हनून का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये भी अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये आपको क्या लग रहा है कि तमाम ये इतने छोटे छोटे इलाकों में ये बढ़ जाएगा कि यहाँ से इसराइल की जो रिकॉनेसेंस की एबिलिटी है और वो यानी सर्वेलेंस की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इन पूरे इलाकों में कहीं पर भी कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी होती है, कोई भी अपना फौजी जो है वो गन लेकर बाहर निकलता है या अपना रॉकेट लॉन्चर को ओपन करता है, तो फिर विद इन 1-2 मिनट्स और फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर इनको सारी खबर मिल जाएगी, सारी इमेजेस पहुंच जाएंगी, और वो उसको फौरी तौर पे उन टारगेट्स को जेपरडाइज कर देंगे और कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा होने वाला है? इसका तो मतलब ये है, अगर ऐसा होता है, अगर ये सच होता है, तो फिर तो इसका मतलब है कि गजा के अंदर दोबारा से इसराइल की ऑक्यूपेशन दोबारा से कंप्लीटली हो जाएगी। ऑल्दो कि मे बी वो सेटलमेंट्स नहीं बना रहे होंगे, लेकिन उनकी ये जो सड़कें हैं उसकी वजह से वो टोटली और कंप्लीटली हमास के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। और ये भी यानी चमकोई इस तरह की भी है कि ये जो दीर जोर का जो इलाका है छोटा सा जिसको वो अलग करें, इसके अंदर वो इसको खाली करवा के इसके अंदर वो अपनी इजरायली सेटलमेंट्स भी बनाने लगेंगे। तो ऑफ कोर्स अगर दूसरी नज़र से देखा जाए, हमास की नज़र से देखा जाए, तो फिर ये तमाम जो फौजी इन कॉरिडोर्स में मौजूद होंगे ये हमास के मतलब एक सेटिंग डक्स होंगे उनके लिए, और एक ओपन टारगेट्स मिल जाएंगे हमास को कि वो किसी भी वक्त कहीं पर भी इनके ऊपर हमला करता रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ये सोचो कि इजराइल के ऊपर के पास कितनी एम्यूनेशन है, कितनी आर्टिलरी है, कितने रॉकेट लॉन्चर्स हैं, कितनी एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पास अटैक्स करने के लिए, और इससे पहले भी वो अपने हेलीकॉप्टर्स, अपाची हेलीकॉप्टर से इन्हीं छोटे छोटे शहरों के ऊपर अपने जहाज़ों को उड़ाते हुए टारगेटेड किलिंग्स भी बेशुमार दफ़ा कर चुका है। सो ये बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही और ये सब मैप देखने के बाद तो ऐसा ख्याल आ रहा है कि क्या मतलब अरब के जो बाकी दीगर स्टेट्स हैं और जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर इसराइल इस हद तक आगे बढ़ गया और हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और हम सिर्फ डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मतलब सिर्फ हम बयानात दे रहे हैं, और इसराइल जो है हकीकी तौर पे कितना आगे बढ़ चुका है, और इस सारी हरकतों के बाद हमास की जो पावर है बिल्कुल वो डिग्रेड होकर रह जाएगी, बिल्कुल ख़त्म होकर के रह जाएगी। तो क्या ऐसा है? इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाइडन और नेतन्याहू ने एक बहुत तवील फ़ोन कॉल की, और फर्स्ट टाइम ऐसा भी हुआ है कि इनकी जो
کال ہے وہ اس کی ٹرانسکرپٹ جو ہے انہوں نے ایشو بھی کر دی کہ ہمارے بیچ میں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور بہت ساری نیوز آؤٹلیٹس نے ڈیفینیٹلی اس کو کور کر رہے ہیں، اور وہ مطلب اس چیز کا پیش خیمہ دکھائی دے رہی ہے یہ ٹاک بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان کہ اس کے بعد اسرائیل جو ہے نا وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. سو بیکاز بائیڈن اور نیتن یاہو نے جو بات کی ہے اس میں اسرائیل واز لیتھل ریٹیلیشن اگینسٹ ایران، یعنی یہ فون کال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس 1 اکتوبر کے دن جو ایران نے 200 میزائلز اور ڈرونز کا اٹیک اسرائیل کے اندر کیا تھا راتوں رات، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ فون کال ملائی گئی ہے. اور اس فون کال میں کیا مین باتیں ہوئی ہیں، جو وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کال ہے یہ ڈائریکٹ اینڈ ویری پروڈکٹیو ہے. یعنی ڈائریکٹ کا مطلب کہ بالکل صاف صاف باتیں ہوئی ہیں، اور پروڈکٹیو کا مطلب ہے کہ نتیجہ خیز یہ باتیں ہوئی ہیں. اور نتیجہ خیز ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی آپ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. اور ڈیفینس چیف گیلنٹ نے یہ کہا ہے ریٹیلیشن ہماری طرف سے ہوگی، اور وہ بھی سرپرائزنگ ہوگی، یعنی کہ ہم ایک بالکل سرپرائز اٹیک کریں گے، اچانک کریں گے، اور ایران کے اندر جو ہے نا وہ تباہی پھیر دیں گے. اور اسرائیل یو این انوائے اس نے کہا کہ اٹ ول بی پینفل فار دا ایرانین رجیم، یعنی ایسا بھرپور حملہ ہماری طرف سے ہوگا کہ ایرانین رجیم جو ہے اس کو بہت سخت تکلیفوں سے پہنچے گی. کیونکہ اگر میں آپ کو یاد کراؤں کہ لاسٹ ٹائم جب 300 میزائلز اور ڈرون کا حملہ ایران کی طرف سے ہوا تھا، اس کے بعد جو اسرائیل نے ایک چھوٹا سا ریٹیلیٹری حملہ کیا تھا، اس سے بالکل مطلب بہت ہی مطلب وہ بچکانہ قسم کا اٹیک تھا، اور کچھ بھی نقصان ایران کو اس سے نہیں ہوا تھا. تو لیکن اب جو ہے اسرائیل کا جو یو این کا انوائے ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بھرپور اٹیک ہوگا اور بہت ہی پینفل ہوگا ایران کے لیے. یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اینڈ اسرائیل پی ایم نیتن یاہو ہیڈ اے کال آن وینسڈے ایمڈ amid tensions with Iran, while Israeli Defense Minister Gallant promised an Israeli strike against Iran will be lethal, precise and surprising. یہ بات کہہ دی گیلانٹ نے، اور اسی بات کا خدشہ مستقل چلا آ رہا تھا کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب اسرائیل کی طرف سے ایک ڈائریکٹ حملہ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی، جب ایران ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا اس وار میں تو پھر رشیا اور چائنا کو بھی اس وار میں کود پڑنا پڑے گا، اور یہ ورلڈ وار 3 کا سینیریو بن جائے گا. ایران کو آپ اکیلا آئسولیٹڈ نہیں سمجھے، بلکہ اس کی بہت مطلب اسٹرانگ الائنس اس وقت چل رہی ہے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور اس کے دیگر جو اور ایلائز ہیں ان کے ساتھ. الجزیرہ نے بھی اس فون کال کو رپورٹ کیا. اس میں انہوں نے بتایا کہ بائیڈن اسپوک ود نیتن یاہو اینڈ پلیجڈ آئرن کلیڈ سپورٹ فار اسرائیل. اور 30 منٹ کی یہ بات ہوئی ہے، اور اس میں کمالا ہارس بھی بیٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے اگر وہ الیکشن جیت گئی تو وہ بائیڈن کو ریپلیس کریں گی. اور بائیڈن ہیز ری افرمڈ ہز آئرن کلیڈ سپورٹ فار اسرائیل. بائیڈن نے کنڈیم کیا یونیووکلی کہ جو ایران نے بیلسٹک میزائلز کا اٹیک 1 اکتوبر کو کیا تھا اس کو بائیڈن نے کنڈیم کیا. جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس وومن ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ٹاکس جو ہیں ڈائریکٹ اور پروڈکٹیو ہوئے ہیں. سو یہ وہی بات ہے. یو ایس ایڈمنسٹریشن پلیج ٹو انشور دیٹ ایران would face severe consequences of the attack. یہ بات پہلے بھی یو ایس کی ایڈمنسٹریشن کہتی رہی، اور اس کال کو کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بائیڈن اور اسرائیل نے آپس میں جو بات کی ہے، تبادلہ خیال کیا، اس میں یہ بات عیاں کرنے کے لیے، دنیا بھر کے لیے واضح کرنے کے لیے تھی یہ فون کال کہ اسرائیل اور یو ایس کی جو انٹرسٹ ہیں وہ الائنڈ ہے، وہ اکٹھے ملے ہوئے ہیں، ان کی ایک ہی پالیسی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ اسرائیل اگر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو یو ایس کی بیکنگ اس میں مکمل طور پہ شامل ہے اس کے پیچھے. یہ ایک اور میپ میں آپ کو دکھا دوں ایران کے بارے میں یہ بھی خبریں میں نے آپ سے شیئر کی تھی لاسٹ ٹائم کہ اسرائیل نے یہ بات کہی کہ ہم ایران کی جو آئل فیلڈز ہیں ان کے اوپر کیوں نہ اٹیک کریں. اور اس وقت بائیڈن نے یہ کہا تھا کچھ دن پہلے کہ نہیں، آئل فیلڈز پہ اٹیک کرنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک تو یہ کہ ایک سویلین انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر تم اٹیک کر رہے ہو، دوسری بات یہ کہ اگر آئل کی ترسیل ایران سے بند ہو جاتی ہے تو پھر پوری جو دنیا میں جو آئل پرائسز ہیں وہ ایک دم سے اسٹرائک اپ ہو جائیں گی، اور آئل پرائسز بہت اوپر چلی جائیں گی. اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ ان کی آئل فیلڈز کو اٹیک کرو گے، اور یہ ساری ان کی آئل فیلڈز جو ہے نا وہ کوسٹل ایریا کے قریب ہی واقع ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہو اس میپ میں گرین کلر کی ساری آئل فیلڈز ہیں، اور ریڈ کلر کی تمام گیس فیلڈز ہیں، یہ تمام ان کے کوسٹ کے قریب ہیں. اور جب یہاں پر اٹیک ہوگا تو ڈیفینیٹلی 2 کام کرے گا اسرائیل. ایک تو اس کے خلاف اسرائیل کے خلاف ڈائریکٹ اسرائیل کے اندر اٹیک کرے گا، اور دوسرا وہ یہ کرے گا کہ یہ پرشین گلف کو یہاں سے بلاک کر دے گا، اور یہاں سے تمام جو کویت کا، عراق کا، قطر کا، یو اے ای کا، سعودی عرب کا جو بھی آئل یہاں سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سارا راستہ بند ہو جائے گا. اور اکیلا ایران کا نہیں بلکہ یہ تمام ملکوں کا جب آئل ترسیل ہونا بند ہو جائے گا تو اس صورت میں پوری گلوبل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز جو ہیں وہ شوٹ اپ ہو جائیں گے، اور پوری جو دنیا
دنیا ہے وہ ایک بہت شدید اکنامک ریسیشن میں چلی جائے گی، اور پھر تمام جو دنیا کے ممالک اس وقت تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار شاید پیس ٹاپ ہو جائیں، شاید سیز فائر ہو جائے، ان کو پھر لامحالہ کسی نہ کسی صورتحال میں کسی نہ کسی انداز میں اس بڑی وار میں شامل ہونا پڑے گا، اور وہی بات ہوگی کہ ورلڈ وار 3 کا سیناریو جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، گاڈ فوربڈ۔